بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصیات خاصیت کی جمع ہے۔ خاصیات خاصیت کی جمع ہے۔ یہ لفظ خاصیت یعنی صاد کی تشدید کے ساتھ ہے اور اس کے بعد یہ مصدری ہے۔ اس کی اصل یوں ہے خاصیت، اور یہ ضاربیت کے وزن پر ہے۔ خاصیت خصوصیت کے معنی میں ہے، اور ایک کتاب میں لکھے ہے جس طرح کہ انہوں نے لکھے کہ خاصیت کا خاصہ پر اطلاق بطور مبالغہ ہوتا ہے، جیسے زید عدل، زید بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ صرفیوں کی اصطلاح میں خاصہ کی تعریف جتنا ہمیں اپنے بزرگوں کا یاد ہے اس میں لکھا ہے کہ خاصیت جمع ہے خاصیت کی، خاصیات جمع خاصیت کی لغت میں خاص ہونے والا ہونا، اور صرفیوں کی اصطلاح میں لفظ کے اصل لغوی معنی سے وہ زائد خاص معنی جو اس لفظ کے کسی خاص باب سے ہونے کی وجہ سے اس لفظ میں پیدا ہوئے ہو اس کو کہتے ہیں۔ جیسے خرجہ خود نکلا اور اخرجہ نکالا، تو نکالنے میں اصل معنی لغوی نکلنا بھی موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ البتہ ایک زائد مفہوم یعنی ایک کا دوسرے کو نکالنا بھی پایا جا رہا ہے، جو کہ اصل معنی کے علاوہ ایک زائد معنی ہے جو اس لفظ کے باب افعال سے آنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہے۔ اسی کو تعدیہ کہتے ہیں اور یہی باب کی خاصیت کہلاتی ہے۔ باب سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی سر جی۔ یہ لغت میں خاص ہونے والا ہونے کو کہتے ہیں، خاص ہونے والا ہونا۔ خاصیات جمع ہے خاصیت کی، اور لغت میں کہتے ہیں خاص ہونے والا ہونا، اور اصطلاح میں لفظ کے اصل لغوی معنی سے وہ زائد خاص معنی جو اس لفظ کے کسی خاص باب سے ہونے کی وجہ سے اس لفظ میں پیدا ہوئے ہو اس کو خاصیت کہتے ہیں اصطلاحی۔ اب شروع کے جو 3 ابواب ہیں نا، نصرہ، ضربہ، سمع، یہ کثیر الاستعمال ہونے کی وجہ سے ام الابواب کہلاتے ہیں، ام الابواب کہلاتے ہیں۔ اب ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہے۔ کوئی لفظ اگر آپ باب نصرہ سے استعمال کرے تو اس کی الگ خاصیت ہے، اور اگر اس کو آپ فتح سے سمع سے میں استعمال کرے تو اس کی الگ خاصیتیں ہیں، اور اگر اس کو ضربہ سے استعمال کرے تو اس کی الگ خاصیتیں ہوتی ہیں۔ ہر ایک کی معنی چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے باب کا رعایت کرنا، زبر زیر پیش کا رعایت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلا باب صرف میں استعمال ہونے والا وہ ناصرہ ہے۔ کیا ہے؟ ناصرہ۔ تو ناصرہ کی مشہور 3 خاصیتیں ہیں۔ ان میں سب سے اہم خاصیت مغالبہ ہے۔ کیا ہے؟ مغالبہ۔ پہلی خاصیت مغالبہ ہے۔ مغالبہ لغت میں ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے والے 2 فریقوں میں سے کسی ایک کے غلبہ کو ظاہر کرنے کے لیے باب مفاعلت کے کسی صیغے کے بعد نصرہ یا ضربہ کے کسی فعل کو ذکر کرنے کو کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی سر جی۔ ہاں، مغالبہ کے لیے کوئی بھی فعل باب نصرہ سے اس وقت آئے گا جبکہ وہ مثال واوی ہو یائی، اور اجوف یائی و ناقص یائی نہ ہو، بلکہ صحیح محموز اجوف اور ناقص واوی اور مضاف ہو، تب نصرہ سے آئے گا، خواہ واضح طور پر کسی بھی باب سے ہو، جیسے خاصمنی نبیل فخصمتہ، نبیل نے مجھ سے جھگڑا کیا تو میں اس پر جھگڑے میں غالب رہا۔ یخاصمنی سمیر فاخصمہ، سمیر مجھ سے جھگڑتا ہے تو میں اس پر جھگڑے میں غالب آ جاتا ہوں۔ تو خاصمہ باب ضربہ سے ہے، لیکن مغالبے میں اخصمہ باب
नसरा से लाया गया है। तो पहली खासियत बाब नसरा की है मुगालबा, मुगालबा हासिल करना, मुगालबा। और दूसरी खासियत है दूसरी खासियत है, बस ठीक है, यही एक काफी है। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, कल फिर इंशाल्लाह तफसील से दोबारा जिक्र कर लेंगे इसको इंशाल्लाह उस्ताद जी। इंशाल्लाह। कोई अच्छा सा देख ले, इसमें तलाश करे फिर देखते हैं। जी उस्ताद जी, उस्ताद जी मैं सबूत तलाश करके बता दूंगा।